سر میرا سوال یہ تھا فیصلہ سازی سے متعلق ہے. جیسے کہ بات ہو رہی ہے اصولوں کی، تو ہمیں فیصلے تو لینے ہوتے ہیں زندگی میں، چھوٹے بڑے اہم ہر فیز میں. تو سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ فیصلہ کس طرح لیا جائے، یعنی درست فیصلہ ہوتا کیا ہے. سر مجھے ایسا لگتا ہے شاید یہ ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم درست فیصلہ لیں، کیونکہ ہمارا جو علم ہے وہ بھی بہت محدود ہے اور ہماری سمجھ بوجھ بھی بہت ہی محدود ہے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ ہمیں بتائیے کہ کوئی 4 5 6 اصول جو ہیں، کوئی بھی فیصلہ اگر ہم نے اپنے بہاف پر لینا ہو، کسی کے لیے لینا ہو، اپنے کسی جونیئر کے لیے، اپنے بہن بھائی کے لیے، اپنی زندگی میں کوئی بھی فیصلہ لینا ہو، تو 4 5 کون سی باتیں ہیں جو ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے اور بعد میں ہم توکل کر سکتے ہیں؟ میری بہن، فیصلے کے لیے ایک ہی ضرورت ہوتی ہے، وہ یہ کہ کس معاملے میں فیصلہ لینا ہے اس کو متعین کر لیں. یعنی اگر فیصلہ مثال کے طور پر اللہ کی کتاب کو سمجھنے کا کرنا ہے تو اور چیزیں درکار ہوں گی. اگر فیصلہ اپنے لیے کوئی پروفیشن، کوئی میدان منتخب کرنے کا کرنا ہے تو اور چیزیں درکار ہوں گی. اگر کوئی سیاسی فیصلہ کرنا ہے تو اور چیزیں درکار ہوں گی. تو سب سے پہلے نوعیت معاملہ کو متعین کرنا چاہیے. یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ چیزیں جو اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے ہیں ان کا اطلاق سیاست پر کر دیا جائے. وہ چیزیں جو سیاسی امور میں کوئی تدبیر اختیار کرنے سے متعلق ہیں ان کو جغرافیہ کا مسئلہ بنا دیا جائے. تو پہلے آپ نوعیت معاملہ کو طے کیجیے اور ہر طرح کے تعصب سے اپنے ذہن کو فارغ کر کے فیصلہ کریں کہ یہ معاملہ اپنی نوعیت میں کیا ہے. جب آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ معاملہ سیاسی ہے، یہ معاملہ سماجی ہے، یہ کوئی علم کا معاملہ ہے، یہ کسی خاص فن کا مسئلہ ہے، یہ کوئی معیشت کے معاملے میں تدبیر ہے، یہ کوئی معاشرت کی الجھن ہے، آپ اس کو متعین کر لیں. پھر یہ دیکھیں کہ اس پہ آپ کے پاس علم کتنا ہے. کیا آپ نے ضروری علم میسر کر لیا ہے؟ یعنی یہ طے ہو گیا کہ نوعیت معاملہ کیا ہے، تو کیا ضروری علم میسر کر لیا ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ ضروری علم کا کوئی خارجی معیار نہیں مقرر کیا جا سکتا. وہ میرے لیے اور ہو سکتا ہے، آپ کے لیے اور ہو سکتا ہے. تو اپنی استعداد کے حد تک آپ ضروری علم میسر کر لیں. یہ چیزیں ہیں جو مجھے جاننی چاہیے، یہ معلومات ہیں جو مجھے کرنی چاہیے. وہ معلومات، وہ ضروری علم آپ کے پاس آ گیا. اب اس کے بعد جو انتخاب کرنے کی فیکلٹی ہے وہ آپ کی عقل ہے. تو آپ کو ہر حال میں اس عقل کو آفات سے بچانا ہے. کوشش کریں. وہ رشوت لے لیتی ہے، آسانی کے ساتھ لے لیتی ہے، جذبات سے مغلوب ہو جاتی ہے، رغبات کے پیچھے بھاگ کھڑی ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بڑی غیر معمولی نعمت دی ہے، لیکن معاملہ اس کا وہی ہے کہ بیداد ستمگر، یہی ہے معاملہ. کچھ پتہ نہیں کیا راہ اختیار کر لے. تو اس لیے ذرا رک کر پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ مجھے اسے آفات سے بچائے رکھنا ہے. بس جہاں تک آپ کا انتخاب ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو کرنا ہوتا ہے کرنا ہے. اسی کو کہا جاتا ہے کہ السعی منا والاتمام من اللہ. اس کے ساتھ ایک بندہ مومن زندگی بسر کرتا ہے. تو ان 3 مراحل سے گزار لینا چاہیے ہر چیز کو.